مجھے ایک صوبائی وزیر نے کوئی اس کی تردید، نون لیگ ایک تردیدی بیان جاری کرے، میں اس صوبائی وزیر کا نام بتا دوں گا. اچھا. اس صوبائی وزیر نے کہا، جو صوبائی سینئر موسٹ صوبائی وزیر تھا شہباز شریف کا، اس نے خود مجھے کہا ہے شہباز شریف نے قادیانیوں کو سافٹ کرو. 500 ارکان کے نام موجود ہیں فہرستوں میں انتہا پسند تنظیموں کو جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ دیے. جناب والا شہباز شریف نے اعلانیہ کہا کہ طالبان پنجاب میں حملے نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. اب اچھا بلاول کا سن لیں. اچھا بلاول سے آج جب پوچھا گیا، وہ اس کی تو عجیب کہانی نکل آئی ہے. بلاول سے جب پوچھا گیا کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے، ان کا جو آدمی جاتا ہے ملک سے باہر، اس میں انڈائریکٹلی نواز شریف کو بھی جسٹیفائی کیا، حالانکہ انہیں مودی کا یار کہہ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ اس پہ حکومت تنقید کرتی ہے. خبر یہ ہے کہ بلاول جب نیو یارک پہنچے، سومرو صاحب ان کے ساتھ تھے، جمیل سومرو صاحب اور وہ 2 گارڈ، وہ انہیں وہیں چھوڑا اور وہاں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے. ہنا ربانی کھر نے جو ایک امریکن تھنک ٹینک سے منسلک ہیں، اس دورے کا بندوبست کیا تھا. اس تھنک ٹینک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا کام ہی یہی ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا. یہ اپنے گارڈز کو اور اپنے ساتھی کو چھوڑ کے کہاں گئے اور کس سے ملے، اور کیا دفتر خارجہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. یہ وہاں پرامیننٹ پاکستانیوں سے نہیں ملے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملے، یہ وہاں کیا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی کا کسی کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب چلیے. اچھا یہ جو پہلو ہے، دیکھیے میں اس پہ حیران ہوتا تھا کہ بھائی یہ بالکل انڈیا کے خلاف بات نہیں کرتے اور عمران خان کے خلاف بہت بات کرتے ہیں. عمران خان کے خلاف تو بات کریں، یہ تو قابل فہم ہے، لیکن یہ مودی کے خلاف اس لیے بات نہیں کرتے تھے، سارا اس کی طرف توجہ ہی نہ جائے. کہا جائے کہ عمران خان نے مودی سے کہا تھا تم آئین میں ترمیم کرو اور جناب اس کو وفاقی علاقہ قرار دے دو اور الگ کر دو، اپنا کشمیر کے حصے بکھرے کر دو. عمران خان نے کہا تھا. عمران خان نے سفارتی مہم نہیں چلائی، میں اسے قصوروار سمجھتا ہوں. یہ تو تھی ایک بات. انہوں نے کیا کیا، ان کا تو افغانستان پہ اور کشمیر پہ کوئی موقف ہی نہیں ہے، اتنا ظلم ہوا اس پہ بات ہی نہیں کرتے. مگر پھر بھی وہاں جیتنے کی امید ہے انہیں ہارون صاحب آزاد کشمیر کے اندر. کون کہتا ہے کہ امید ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہار رہے ہیں بالکل واضح طور پر. وہ تو آج ایک وفاقی وزیر سے، عمران خان قریبی ساتھی سے میری بات ہوئی، اس نے کہا غلط ہاتھوں میں کمپین دے دی، ناقص امیدوار کہ ورنہ 44% ووٹ. گیلپ کہہ رہا ہے نا، گیلپ نون لیگ کا مخالف تو نہیں ہے، 44% لوگ کہہ رہے ہیں جی جیت رہی، تو وہ کہتے ہیں ہم تو 2/3 اکثریت لیتے. وہ تو گنڈا پور کو دے دی کمپین. ٹھیک ہے، تو بلاول جو نئے قانون کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ نیا قانون یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن آزاد کشمیر میں جب بھی ہوں تو ووٹ گننے کی ضرورت نہیں، پیپلز پارٹی کو فاتح قرار دے دیا جائے. کیا نیا قانون ہے؟ یعنی نیا قانون کیا؟ الیکشن کمیشن کس کا ہے بنا ہے؟ وہ آزاد کشمیر حکومت کا ہے، حکومت میں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، مالی خود مختاری اب انہیں حاصل ہے، پنجاب، سندھ، زرعت، پختونخوا سے زیادہ. اچھا وہ اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے، میں اس کی تائید نہیں کرتا کہ ان کو لوگوں کو شامل کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر ایک تجویز یہ آئی ہے، اب یہ دھاندلی کی جو بات آپ نے کی نا کہ دھاندلی کی ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں، نون لیگ وہ پی ٹی نہیں کہہ رہی. کون دھاندلی کرے گا؟ آزاد کشمیر کے الیکشن میں تو روایت ہی نہیں ہے، پارٹیاں بدلنے کی روایت تو ہے، مگر یہ تو وہاں روایت نہیں. مسلح لوگ ہیں، قبائلی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہر شخص دوسرے کا چہرہ پہچانتا ہے. کیا دھاندلی وہاں ہو سکتی ہے؟ چھوٹی موٹی تو مطلب یہ ہوگی ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تجویز آئی کہ جی کشمیر میں نا یہ پاکستانی کشمیر کے الیکشن ایک دن ہو. بھائی یہ کوئی یہ عجیب و غریب بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی متحارب حکومتیں اگر آ جائیں، دیکھیں صرف یہ وجہ نہیں، مرکز کے پاس صرف ترقیاتی فنڈز کے لیے نہیں جاتے گلگت بلتستان کے لوگ اور وہ آزاد کشمیر، اس لیے بھی جاتے ہیں کہ ہم آہنگی رہے، اس لیے کہ حکومت پاکستان ہی ان کی ترجمان ہے نا دنیا میں، وہ اپنی تنہا جنگ تو نہیں لڑتے. ٹھیک ہے، تو باقی وہ جو ہے تو گیلپ پہ کیس کر دیں کہ جھوٹا اس نے سروے کیا ہے. ڈاکٹر جاز شفیق گیلانی پہ ایک مقدمہ دائر کریں کہ انہوں نے ایک جھوٹا سروے کیا، جعلی سروے کیا. صحیح ہے. سیالکوٹ کی سچویشن کیا ہے پی پی 38 کے حوالے سے؟ پھر ہم آگے پیگاسس کی طرف بڑھیں گے. ہارون صاحب سیالکوٹ کی صورتحال، ایک تو یہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جو جلسہ کیا ہے جی وہ اس نے بھی علی امین گنڈا پور نے بھی کمال کیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود جو ہے وہ وہاں رہا. ہاں جی جی
یہ جو ہے اس میں 14 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنا مریم کے جلسے میں شامل ہوئے ہیں. اس پہ شوکاس بھی ہوا ہے مریم صاحبہ کو. ٹھیک ہے جی. یہ جناب ہے ان کی فہرست میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خواجہ محمد آصف، شیراز فاطمہ ایم این اے، رانا ثناء اللہ ایم این اے، زاہد حامد خان ایم این اے، خرم دستگیر ایم این اے، گلنار شجاع پاشا ایم پی اے، جاوید لطیف ایم این اے، پرویز رشید تو نہیں ہے، یہ تو کیپٹن صفدر، رانا شمیم احمد خان، ذیشان رفیق ایم پی اے، عارف برنا لکھا ہوا ہے یا ہرنا ہے کیا، رانا عبدالستار ایم پی اے، منشا اللہ بٹ ایم پی اے، یہ شامل ہوئے ہیں. دیکھیے وہاں مقابلہ ہے بڑا سخت، متضاد بالکل اطلاعات آ رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں وریو خاندان کہ وہ جیت جائے گا. مجھے آج ایک پی ٹی آئی کے بہت ممتاز لیڈر نے بھی کہا کہ ہم نے وہاں بہت غلطیاں کی ہیں، ہم ہار جائیں گے. پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. لیکن ہمارے کارسپونڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بالاتریہ نے پسرور روڈ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا اور سڑکیں بنائی ہیں، پیسہ خرچ کیا ہے جو میں نے بتایا تھا، اور پرامیننٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، اقلیتوں کے ساتھ رابطہ ہے، چیمبر کے بیشتر لوگ ان کے حق میں ہیں. ہمارا کارسپونڈنٹ تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ سورسز یہ کہہ رہے ہیں بڑا سخت مقابلہ ہے. اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایج حاصل ہے. وہاں بہرحال سروے تو کوئی ہوا نہیں، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں تو ایک سروے ہوا جیسا تیسا ہوا، اور عام طور پہ اخبار نویس متفق ہیں. مجھے کوئی اخبار نویس نہیں ملا، چند دن باقی رہ گئے اس کے بعد. لیکن یہ ہے کہ وہ پرسوں وہ حجام سے پوچھا ایک آدمی نے کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں، اس نے کہا ذرا سا توقع فرمائیں ابھی سامنے ہوں گے. ہاں جی، تو وہ پتہ تو چل ہی جائے گا اس کا. صحیح ہے. لیکن بہرحال دعوے انہوں نے ایک نفسیاتی فضا بریار خاندان نے پیدا کر دے کہ ہم جیت رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بھائی وہ ووٹر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا نا. اگر تو وہ ان کا رویہ اچھا رہا ہے، وہ گھلتے ملتے رہے ہیں. اچھا اس کو اپنا ارغان سبحانی کو جو ایم این اے ہے، جو کزن ہے اس کا جو امیدوار ہے، اسے 50,000 روپے جرمانہ ہوا تھا. اب الیکشن کمیشن اس میں کیا کرتا ہے ایسی سری وائلیشن پہ؟ وائلیشن کیا ہے جی، ڈٹ کے وائلیشن کی ہے علی امین گنڈا پور نے، اور گالی گلوچ ایسی کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے بھی کی، اور وہ جو آپ نے کلپ دیکھا اس کا عابد شیر علی کا، دکھا دیں پھر ہارون صاحب اگر آپ کہتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے، اگر کہتے ہیں تو. علی امین گنڈا پور کا دکھایا جا سکتا ہے، اس کو تو آپ دکھا ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کس نے بتایا کہ 8 کروڑ کی سرجری ہوتی ہے. لندن کا جو ٹاپ وہ پلاسٹک سرجن ہے، اسلم صاحب ان کا نام ہے، میرے دوست. پاکستان میں جو آدمی سب سے بڑا پلاسٹک سرجن سمجھے جائے ڈاکٹر ہمایوں، جسے انہوں نے سینیٹر بھی بنا دیا پی ٹی آئی نے، عمران خان کے سر پہ جس نے بال لگائے تھے، تھوڑے سے لگائے تھے یہ یہاں گدی پہ. تو وہ جو ہے اس کے بارے میں اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بیٹر ہے. ایک یہ بال لگانے میں دنیا میں نمبر 1 ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹیشن. میں نے کئی لوگ، مجھے تو کہتا رہا وہ لگوا لو، میں تو انٹرسٹڈ نہیں تھا. میں نے کئی لوگوں کے لگوائے. یہ تو 2-4 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے، 5 لاکھ 7 لاکھ میکسیمم رقم مانگی جاتی ہے. اچھا کاسمیٹک سرجری پہ 8 کروڑ روپے نہیں لگ سکتے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کس کا مسئلہ ہے؟ کسی نے پلاسٹک سرجری کرائی ہے، سر پہ بال لگائے ہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے. کہتے ہیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اس نے لگائے ہیں. نہیں، ٹیکس کے پیسوں سے لگایا ہے جو بھی ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کرنے کی 1000 باتیں، ہم نے ابھی نواز شریف کے کتنے کمزور پہلو بیان کیے، ٹھیک ہے، ان کے بھی ہیں. اچھا یہ تو آپ نے دکھا دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ عابد شیر علی کا کلپ آپ دکھا سکتے ہیں؟ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا. نہیں، وہ آپ دکھا سکتے ہی نہیں نا. دیکھیں نا، اس میں تو وہ اس آدمی پہ جو الزامات لگا رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ ایک فکرہ دکھا دیں گے. باقی تو وہ گندی گالیاں دے رہا ہے اور اس پہ اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے کہ وہ محب جو ہے، حمداللہ محب، وہ بھی شرمندہ ہو جائے. ایسی بات. اچھا پھر یہ تو ان کا تو انتخابی مقابلہ ہے. وہاں تو یہ ہوا کہ انہوں نے خاندان نے یہ الزام لگایا اس پہ کہ بھائی آپ قطار توڑ کے اندر آئے ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اگر وہ صرف اتنا کہہ دیتا سوری تو بات ختم ہو جاتی. اس نے اس آدمی کی بیوی کے بارے میں 6-7 دفعہ ایسے الفاظ کہے ناقابل بیان، جو کبھی کسی صورت بیان ہی نہیں کیے نہ لکھے جا سکتے ہیں، بلکہ پرائیویٹ محفل میں بھی کوئی شریف آدمی کہتا ہوتا ہے گا
اور یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. مجھے یاد ہے کہ فوزیہ وہاب کے ساتھ اس نے اتنی بدتمیزی کی, میں اس پروگرام میں تھا, کہ وہ اٹھ کر چلی گئی. ٹھیک ہے, اور کسی کے بارے میں کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تو یہ ساری سوسائٹی کو یہ سوشل فیبرک سارا تباہ ہے. ہمارے بعد مزاحیہ پروگرام بھی بعض ٹی وی چینلز کے ایسے ہیں جس میں عام طور پہ یہ فکرہ کہتا ہے, کوئی آدمی کسی پہ طنز کرتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں تمہارا بہن ہوئی ہوں. ہاں جی, اچھا, اس سے بھی زیادہ غلیظ گفتگو ہوتی ہے. یہ جو گندے تھیٹر ہیں, شہباز شریف صاحب بھی بڑے لیڈر تھے اور عمران خان بھی بہت بڑے لیڈر ہیں, سپورٹر. یہ اتنے گندا تھیٹر ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. اچھا, ٹی وی پہ اور تو ہر چیز کا نوٹس لیا جاتا ہے, جو غلاظت بھی کھیری جاتی ہے. سارے مزاحیہ پروگرام برے نہیں ہیں, مگر کوئی لیمٹس ان کو توجہ دلائیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کو بلا کے کہیں کہ بھائی ابتذال اور چیز ہے, مزہ اور چیز ہے.